کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ یہ کتنی ایمان کی پختگی ہے، ایمان کامل ہے، اور اسی سے انشاءاللہ انہی جذبات سے ہمیں ضرور نجات ملے گی۔ آپ صوفی سلیم صاحب کی اس پردرد، پرسوز اور محبت بھری، عقیدت بھری آواز سننے کے بعد آپ کے سامنے جانی پہچانی شخصیت تشریف لا رہی ہیں۔ صوفی، مفتی، قاری قبلہ عبد الرحیم صاحب، خطیب جامعہ مسجد شیپرڈ بش لندن، شکریہ، جن کی ثقافتی، سماجی اور مذہبی سرگرمیوں سے آپ واقف ہیں، تو ایک مرد مجاہد ہیں، اور وہ اس سلسلے میں اپنی انتھک کوششوں سے اسلام کا پرچم آگے لیے جا رہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ صاحب صدر گرامی قدر قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مناظر اسلام خطیب پاکستان علامہ مولانا ضیاء اللہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، صوفیاء اعظام، برادران محترم و عزیزان ملت، آج کی یہ مقدس محفل قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی آمد پر منائی گئی۔ پروردگار عالم نے اس پاک محفل میں حاضری کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کیا، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، آمنو جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات، ان لوگوں کو پروردگار عالم اندھیروں سے نکال کے الی النور، روشنی کی طرف لے آتا ہے، تاریکی سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے آتا ہے، گمراہی سے نکالتا ہے، ہدایت کی طرف لے آتا ہے، اور پروردگار عالم نور جیسی نعمت انہیں عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، دوستی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کا دوست ہوں، وہ میرے دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک وہ اللہ کے دوست ہیں،
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا معنی؟ اللہ ان کا دوست ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ دوستی دونوں جانب سے ہوتی ہے، اور جب پروردگار عالم کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اسے نور عطا فرماتا ہے، اسے عرفان عطا فرماتا ہے، اسے ولایت عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ نفل پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، حدیث قدسی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کنت سمع الذی یسمع بہ فکنت سمع الذی یسمع بہ۔ بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ بندہ، اللہ فرماتا ہے جن کانوں سے بندہ وہ سنتا ہے وہ کان میں بن جاتا ہوں۔ بصرہ الذی یبصر بہ، بندہ جن آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ آنکھیں میں بن جاتا ہوں۔ ویدہ التی یبطش بہا، بندہ جن ہاتھوں سے پکڑتا ہے وہ ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ ورجلہ الذی یمشی علیہا، اور بندہ جن پاؤں سے چلتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ میں بن جاتا ہوں۔ بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے۔ مجھے عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ کے ایک ایسا شعر یاد آ گیا، جنہوں نے ایک کوزے میں دریا بند کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ حقیقت کس طرح کھل جاتی ہے کہ پروردگار عالم کسی بندے میں حل نہیں ہوتا اور رب قدوس کسی بندے میں حل نہیں ہوتا۔ ہاں، پروردگار عالم اس کی قوت سماعت میں، قوت بصارت میں پروردگار عالم ایک طاقت عطا فرما دیتا ہے جو ایک امتیازی حیثیت ہوتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس پوری حدیث پاک کا ترجمہ بڑے حقیقت کے الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قطرہ ونج پوے دریاوے، قطرہ ونج پوے دریاوے تے پھر کون کہاوے، جس تے اپنا آپ گوائے تے آپ ہو بن جاوے۔ بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کی قوت سماعت امتیازی حیثیت سے ہوتی ہے، جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، مسجد نبوی ہے، مدینہ طیبہ ہے، منبر رسول ہے، آپ جلوہ نشین ہیں اور سامعین صحابہ اکرام ہیں۔ آپ اثناء واز میں آپ نے ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل الجبل الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اتنا کہنا تھا حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے عرض کیا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ساریہ 3 مہینے کی مسافت پر ہیں، 3 مہینے کے فاصلے پر ہیں، درمیان میں دریا حائل ہیں، سمندر حائل ہیں، دریا حائل ہیں، بستیاں حائل ہیں، پہاڑ حائل ہیں، قریے شہر حائل ہیں، اور آپ کس کو آواز دے رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضرت ساریہ کو آواز دے رہا ہوں۔ ساریہ 2 پہاڑوں کے دامن میں ہے اور اپنی فوج کو لے کر 2 پہاڑوں کے دامن میں ہیں، میں ان کو خبردار کر رہا ہوں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میں ان کو خبردار کر رہا ہوں۔ کمانڈر ان چیف ہو تو ایسا ہو کہ لوگوں کو واعظ بھی کر رہا ہو اور اپنے فوج کی کمانڈ بھی کر رہا ہو، نگرانی بھی کر رہا ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں انہیں دیکھ رہا ہوں، کہاں ساریہ کہاں تھے عمر انہیں دے رہے ہیں ہدایتیں، کہاں ساریہ کہاں تھے عمر انہیں دے رہے ہیں ہدایتیں، یہ خبر نگاہ عمر میں ہے یہ اثر زبان عمر میں ہے، یہ خبر نگاہ عمر میں ہے یہ اثر زبان عمر میں ہے۔ اور حضرت ساریہ کو آواز دی، یہ آپ کی قوت بصارت اور اتنی دور ہے دیکھ لیتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد آواز بھی دیتے ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں، حتیٰ کہ ساریہ کچھ عرصے کے بعد جب مدینہ طیبہ فاتح کی حیثیت سے واپس آئے، حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نے ان سے ملاقات کی،
میں نے پوچھا ساریہ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ جمعے کا دن تھا اور خطبے کا وقت تھا، کیا اس وقت آپ نے کوئی آواز سنی؟ حضرت ساریہ فرماتے ہیں میں 2 پہاڑوں کے دامن میں بیٹھا ہوا تھا، میری فوج میرے امراء تھی، بدستور حضرت فاروق اعظم کی آوازیں میرے کانوں نے سنائی دی۔ قوت سماعت دیکھیے، 3 مہینے کے فاصلے پر آواز سن لی۔ فرمایا میں ان کی آوازیں سن رہا ہوں لیکن میں نے آگے پیچھے دیکھا، حضرت فاروق اعظم نظر تو نہیں آ رہے لیکن بدستور ان کی آواز آ رہی ہے، میں بدستور ان کی آواز سن رہا ہوں، اور آواز سن کے مجھے ایسی مدد حاصل ہوئی کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور میں نے دشمن کو دیکھا، دشمن کا ہم نے تعاقب کر لیا، اس پر فاتح کی حیثیت سے ہم نے غلبہ حاصل کر لیا۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی امداد بھی ہے، حضرت فاروق اعظم کی قوت بصارت بھی ہے، اور قربان جائے حضرت ساریہ تیری قوت سماعت پر 3 مہینے کے فاصلے پر یہ بات سن لی۔ کیوں؟ فرمایا بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے۔ قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا انسان ہے کہ جو بلقیس کا تخت لا سکے جو 3 مہینے کی مسافت پر ہے اور جہاں تک آدمی کو دیکھ نہیں سکتا۔ ایک آصف بن برخیہ آپ کے غلام کھڑے ہو گئے، عرض کی وقال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا جو کتاب میں سے کچھ علم جانتا تھا، یہ من تبیزیہ ہے، سارا علم نہیں جانتے تھے، کچھ کتاب میں سے علم جانتے تھے، اس لیے بعض نے کہا وہ اسم اعظم جانتے تھے۔ اور آصف بن برخیہ عرض کرنے لگے میں لے آؤں گا، پوچھا کتنی دیر میں؟ عرض کیا اے حضرت سلیمان علیہ السلام وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکے گی اتنی دیر میں تخت لے آؤں گا۔ اس کا معنی مفسرین اکرام نے بڑے انداز میں کیا ہے۔ عرض کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نگاہ آپ کی ہوگی تخت میں لے آؤں گا، دوسرے معنی یہ ہے نگاہ آپ کی ہوگی تخت میں لے آؤں گا۔ فرمایا لے آؤ، فلما رآہ مستقرا عندا، کیا دیکھا زمین پھٹ گئی، بلقیس کا تخت باہر آ گیا، بڑا مزین تخت ہے، بڑا زیب و زینت والا ہے، دائیں بھی کرسیاں بچھی ہیں بائیں بھی بچھی ہیں۔ اور تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اے آصف بن برخیہ یہ تخت کس طرح لے آئے ہو؟ عرض کیا حضرت سلیمان علیہ السلام میں نے نگاہ اٹھائی، نگاہ میں نے اٹھائی، کیسی نگاہ؟ ظاہری آنکھوں کی نگاہ نہیں بلکہ دل کی نگاہ میں نے اٹھائی، اور اٹھا کے یاد رکھو اولیاء اللہ کے دیکھنے میں ہمارے دیکھنے میں ایک بڑا فرق ہے۔ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، اور جب اولیاء اللہ کا وقت آتا ہے ظاہری آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور باطنی آنکھیں کھول لیتے ہیں، اور باطنی آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں۔ حضرت آصف بن برخیہ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں اے حضرت سلیمان علیہ السلام میں نے بلقیس کے تخت کا معائنہ کیا، 7ویں کوٹری میں بند تھا، میں نے اس کا عرض بھی دیکھا، طول بھی دیکھا، کرسیاں بھی دیکھی، زیب و زینت بھی دیکھی، میں نے خیال کیا یہی تخت لے جاؤں یا نیا بنا کے لے جاؤں؟ یہی لے جاؤں تو کمال نہیں بلکہ میں نیا بنا کے لایا، عطا بعرشہا ایدام و ایجادا، میں نے پرانے تخت کو میں نے معدوم کر دیا، میں نے اسے مٹا دیا، نیا تخت بنا کے لایا ہوں، نیا تخت بنا کے لایا ہوں۔ اور مفسرین اکرام شاہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ملکہ کہاں ہے، ملکہ بلقیس کہاں ہے؟ یہ زبان سے نکل گیا وہ آتی ہے، وہ آتی ہے، اتنا کہنا تھا، زمین کی تنابیں ایسی کھنچ گئی، دیکھا بلقیس بھی آ گئی۔ پوچھا یہ معاملہ کیسا ہوا؟ فرمایا جس جائی وچ مشکل ہووے مرد پچاون کھلیاں مل مراداں منگتیاں نو تولیاں دے دری ملیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ موری شریف زندہ باد۔ تو دوستو عرض کر رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتا دیا میرے غلام ہیں
جن میں اتنی طاقت ہے، اگر غلام میں اتنی طاقت ہے تو مولا میں کتنی طاقت ہوگی، سبحان اللہ، آقا کی کتنی طاقت ہوگی، اگر مرید میں اتنی طاقت ہے تو شیخ کامل میں کتنی طاقت ہوگی۔ یہ بتا دیا شیخ کامل ہو اور مرید صادق ہو پھر بات بنتی ہے۔ عرض کر رہا تھا، فرمایا فَكُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اتنے دور بلقیس کا تخت بھی دیکھ لیا، اور قوت سماعت بھی کتنی ہے، قوت بصارت بھی کتنی ہے۔ اور رہی یہ بات، فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، بندہ جن ہاتھوں سے پکڑتا ہے وہ ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ کی والدہ مائدہ کھجور کے خوش تنے کے نیچے بیٹھی ہیں اور اللہ کے حضور میں عرض کی رب قدوس۔ اس وقت میں خواتین حضرات سے عرض کروں گا نہایت خاموشی سے بیٹھیں اور نہایت سکون سے بیٹھیں۔ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کھجور کے خوش تنے کے نیچے بیٹھی ہیں، عیسیٰ روح اللہ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اور آپ کی والدہ مائدہ اللہ کے حضور میں عرض کرتے ہیں رب قدوس مجھے کھانے کی حاجت ہے، مجھے پانی کی، مجھے پیاس ہے اور پیاس کی بڑی شدت ہے، یا اللہ میرے لیے کچھ پانی کا بندوبست کر، کچھ کھانے کا بندوبست کر۔ رب قدوس نے ارشاد فرمایا اے حضرت مریم، کھجور کا خشک درخت کو ہاتھ لگانا تیرا کام، پتے لگانا میرا کام، ہاتھ تو لگائے گی پتے میں لگاؤں گا، کھجورے میں لگاؤں گا، اور وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کھجور کے خوش تنے کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانا تھا پتے پڑ گئے، ہاتھ لگانا تھا کھجوریں پڑ گئی، ہلایا تر و تازہ کھجوریں زمین پر گری، اور یہ بتا دیا کہ کرامت الولی حقن، ایک مسئلہ یہ بتا دیا۔ دوسرا رب قدوس پر قادر تھا کہ بغیر ہاتھ لگائے کے وہ کھجوریں بھی پیدا کر سکتا تھا، وہ پتے بھی لگا سکتا تھا۔ رب قدوس نے شاہ فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کرامات اولیاء کے منکر ہوں گے، اس لیے قرآن مجید کی آیت سے کرامات اولیاء ثابت کرتے ہیں کہ حضرت مریم اللہ کی ولیہ تھی، لہٰذا ہاتھ کی برکت سے پتے پڑ گئے، ہاتھ کی برکت سے کھجوریں پڑ گئیں، تر و تازہ کھجوریں زمین پر گری اور کھجوریں بھی کھا لیں، اور دیکھا پانی بھی، پانی کا چشمہ ہے، وشربی پانی بھی پیا، فرمایا پانی بھی پیتی جاؤ، وقری آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاتی جاؤ، دیدار بھی کرتی جاؤ اور پانی بھی پیتی جاؤ، کھجوریں بھی کھاتی جاؤ۔ اور پھر رہی یہ بات کہ ورجلہ التی تمشی علیہا ورجلہ التی یمشی علیہا، یہ تمشی اور یمشی علماء بیٹھے ہیں، یہ اس لیے کہ کبھی اگر اسے یوں کہہ دیں کہ یہ تانیث کا صیغہ اس لیے بنتا ہے کہ جتنے اعضاء ہوتے ہیں مؤنث سمائی ہوتے ہیں، تو رجلہ التی تمشی علیہا، اور اگر اسے واحد تسلیم کر لیں تو رجلہ التی یمشی علیہا، دونوں طرح پڑھا درست ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ وہ پاؤں میں طاقت کس طرح ہو جاتی ہے، ہاتھوں میں طاقت کس طرح ہو جاتی ہے، کہا جب پاؤں میں طاقت دیکھنی ہو تو دیکھو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں بن گئی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت حاجرہ تنہ تنہا دوڑی، اپنی غرض کے لیے دوڑی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پانی کی وہ شدت اور پیاس جس سے وہ تڑپ رہے تھے، بے قراری استداری کی حالت میں تھے، صفا مروہ پر حضرت حاجرہ تنہ تنہا دوڑی۔ پروردگار عالم کو اس بات پر پیار آ گیا، رب قدوس نے جا فرمایا یہ مسئلہ ہم نے بتانا ہے، اولیاء اللہ جن راستوں سے پھر جائیں، جن راستوں پر اولیاء اللہ پھر جائیں ان راستوں کو قیامت تک ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ اور حضرت حاجرہ اس کو ایسی نشانیاں بنا دیے، یہاں بڑے بڑے انبیاء دوڑیں گے، انبیاء دوڑیں گے، اولیاء دوڑیں گے، امام الانبیاء دوڑیں گے، صلحاء دوڑیں گے، شہداء دوڑیں گے، اغواث دوڑیں گے، اقطاب دوڑیں گے، ابدال دوڑیں گے، قیامت تک دوڑتے ہی رہیں گے، جب تک دوڑیں گے نہیں حج قبول نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم نے ان راستوں کو زندہ فرما دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیاں بن گئی، یہ ان کی قدمین مبارک ہے کہ پروردگار عالم نے ان جگہوں کو قیامت تک زندہ فرما دیا۔ تو عرض کر رہا تھا دوستو فَكُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، بندہ جن کانوں سے سنتا ہے فرمایا میں کان بن جاتا ہوں، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، بندہ جن آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ آنکھیں میں بن جاتا ہوں۔ آخری بات
چونکہ حضرات نقشبندیہ مجدیہ کا ایک خاصا فیضان ہے، اس لیے چونکہ میں بھی نقشبندی مجدی ہوں، اور میں عرض کر جاؤں کہ یہ حضرات نقشبندیہ مجدیہ کے سرتاج حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ تعالی آج سرہند شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے۔ علامہ طاہر لاہوری جن کا لاہور آج بھی لاہور میں مقبرہ ہے، علامہ طاہر لاہوری آپ کے سامنے تشریف فرمائے۔ حضرت امام ربانی نے فرمایا، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مکتوبات شریف میں خود اسے نقل فرمایا۔ آپ نے ذرا فرمایا، علامہ طاہر لاہوری سامنے تشریف فرمائے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پیشانی کو دیکھا، پیشانی کو دیکھ کر پڑھ لیا، ارشاد فرمایا، علامہ طاہر لاہوری تیری پیشانی پر لفظ شقیوں لکھا ہوا ہے، لفظ بدبخت لکھا ہوا ہے۔ حضرت علامہ طاہر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے آپ کا دامن تھام لیا، عرض کیا، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نگاہ، اے مجدد تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نگاہ، ایک جانے بے گناہ پر دو جہاں کا بار ہے۔ حضرت میں آپ کے محفل میں بیٹھ کر کس طرح بدبخت رہ جاؤں؟ میں نے تو یوں سنا ہے کہ ہر کے خات ہم نشینی با خدا او نشیندی در حضور اولیاء۔ میں نے تو یوں سنا ہے کہ جس کا دل یہ چاہتا ہے میں اللہ کے پاس بیٹھا کروں، وہ اولیاء اللہ کی محفل میں بیٹھے، اس لیے کہ اولیاء اللہ کی محفل میں بیٹھنا گویا خدا کے پاس بیٹھنا ہے۔ میں آپ کے پاس بیٹھ کر کس طرح بدبخت رہ سکوں؟ آپ نے شاہ فرمایا، ذرا ٹھہرو، مجھے لوح محفوظ پڑھنے دو، مجھے لوح محفوظ پڑھنے دو، مجھے ذرا لوح محفوظ پڑھنے دو۔ آنکھیں بند کر لی، لوح محفوظ کو پڑھا، کتنی قوت بصارت ہے۔ لوح محفوظ کو پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، یاد رکھیں لوح محفوظ پر لفظ شقیوں لکھا ہوا ہے۔ رو کے عرض کی، حضرت آپ دعا فرمائے، اس لیے کہ آپ کا بڑا مقام ہے، صدیق سے عروج مجدد پہ ہے نزول، صدیق پہ عروج مجدد پہ ہے نزول، کیا مستند یہ سلسلہ نقش بند ہے، کیا مستند یہ سلسلہ نقش بند ہے، اور کیا سلسلوں میں سلسلہ نقش بند ہے، اور جو نقش بند ہے وہ بالیقین حق پسند ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے لوح محفوظ میں ایسے ہی پڑھا ہے، پھر دامن تھام لیا، رونا شروع کر دیا، فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، دعا کر لیتے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جو ہی اٹھائے آپ نے دعا فرمائی، دعا کرنے کے بعد منہ مبارک پر ہاتھ پھیرے، ارشاد فرمایا، علامہ طاہر لاہوری تجھے مبارک ہو، لفظ سعید لوح محفوظ پر بھی لکھا گیا ہے، لفظ سعید تیری پیشانی پر لکھا گیا ہے، لفظ بدبخت تیری پیشانی سے مٹ گیا ہے، لفظ بدبخت لوح محفوظ میں مٹ گیا ہے۔ میں نے پوچھا مٹا کس طرح؟ کہا قلم ربانی ہاتھ وے ولی دے لکھے جو من بھاوے، ولیاں نو رب طاقت بخشی تے لکھے لکھ مٹاوے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال پروردگار عالم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ مغرب کا وقت قریب تھا، اس لیے مناظر اسلام خطیب پاکستان علامہ مولانا ضیاء اللہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کی تقریر نہیں ہوئی۔ اب مغرب کی جب نماز ہوگی اس کے بعد ان کی آپ کی تقریر دل پذیر ہوگی۔ میں ان کی ذات سے بڑا متعارف ہوں، آپ حضرات میں اکثر حضرات جانتے ہوں گے۔ آپ واقعتاً آپ کی تقریر سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی مناظر اسلام ہیں، سبحان اللہ۔ اور بہترین انداز میں بڑے عالمانہ فاضلانہ بڑے بہترین دلائل سے ارشادات عالیہ ان کا ہوگا۔ تو صرف جاتے جاتے یہ عرض کروں، آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے صرف 2 کتابوں کا اعلان کرتا ہوں۔ 2 کتابیں آپ اپنے ہمراہ لائے ہیں، جو حضرات خریدنا چاہیں ضرور خریدیں اور انہیں پڑھیں۔ ایک کتاب ہے سیرت غوث اعظم،
میں نے سب کو پڑھا ہے، بڑی بہترین کتاب ہے اور بڑی مدلل کتاب ہے، سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیہ، سیرت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسری کتاب ہے۔ یہ کتاب بھی آپ لیتے جائیں، اور آپ یہ کتابیں یہاں لائیں آپ جی، آپ بعد میں لے لیں، لیکن یہ دو کتابوں کے علاوہ اور بھی کتابیں آپ کے پاس ہیں، تو ایک ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری ہے سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں کتابیں آپ ضرور خریدیں اور پڑھیں، بڑی مدلل اور مکمل کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد متصل جماعت ہوتی ہے، تو اذان دے دیں۔ قبلہ ذرا سیدھا۔ اللہ تعالیٰ سب